كم أثنى الله على خلق في أحمد أصطف من صدقا قد أدى. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ مباہلہ اسلام کی حقانیت اور اہل بیت علیہم السلام کی پہچان اور شناخت کا دن ہے۔ مباہلہ لغوی معنی میں لعن و نفرین کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی میں دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں بارگاہ الہی میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لعن و نفرین کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا جھوٹے پر لعنت کرے اور باطل پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہو۔ واقع مباہلہ تاریخ اسلام میں کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران میں رہنے والے نصارہ کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں خدا واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط نصارہ کو ملا انہوں نے اس پر بہت غور و فکر کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی کو حقیقت سمجھنے کے لیے، حقیقت جاننے کے لیے مدینہ بھیجا جائے۔ یہ کاروان بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ فاخرانہ انداز میں مدینہ منورہ داخل ہوا۔ معلوم ہوا رسول خدا مسجد میں ہے، یہ بھی مسجد کی طرف چلے، مگر رسول خدا نے انہیں دیکھتے ہی بے رخی کا اظہار کیا اور یہ مسلمانوں کے لیے باعث تعجب تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے اس مسئلے کا بھی حل بتا دیا۔ فرمایا کہ اگر آپ ان تجملات، ان سونے جواہرات کے بغیر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو رسول خدا خود آپ کا استقبال کرتے۔ اگلی مرتبہ یہ لوگ سادے لباس میں، عادی لباس میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس مرتبہ رسول خدا نے گرمجوشی سے خود ان کا استقبال کیا۔ ابو حارثہ جو کہ نصارہ میں ایک بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، وہ رسول خدا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یا محمد، آپ نے ہمیں خدائے واحد پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، جبکہ ہم تو ابھی بھی خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر آپ خدائے واحد کو حقیقتاً مانتے تو کبھی بھی عیسیٰ کو خدا کا شریک قرار نہ دیتے یا عیسیٰ کو خدا نہ مانتے۔ ابو حارثہ نے کہا کہ ہمارے اس عقیدے پر ہمارے پاس بہت سی دلائل موجود ہیں۔ مثلا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ کیا کرتے تھے جو خدا کرتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا فعل خدا ہے۔ مثلا وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، لا علاج بیماریوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ اعزاز تو خدا نے انہیں عطا کیا تھا، یہ معجزات اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئے تھے۔ تو اگر آپ نے کسی کی عبادت کرنی ہے، خدا کی عبادت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معجزات، یہ اعزازات اللہ کی طرف سے جناب عیسیٰ کو دیے گئے ہیں، تو یقیناً خدا ہے جو عبادت کرنے کے لائق ہے۔ اب یہاں پر ابو حارثہ، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، مجمع سے ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے پاس ایک اور جواب ہے آپ کا، اور وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا نکاح نہیں ہوا تھا اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، یعنی جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ ابھی اس شخص کی بات ختم ہی ہونی تھی کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی رسول خدا پر کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جس طرح اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے خلق کیا، اسی طرح اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھی خلق کیا، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ خدا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ رسول خدا نے یہ جواب جب دیا تو نصارہ نے کہا کہ ہم آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے ہیں۔ ابو حارثہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا مباہلہ سے انکار کر دیں گے اور یعنی ہماری جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے گی، سب ہمیں ہی حق سمجھیں گے۔
لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے رسول فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو الى ابنائنا وابنائکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتحل. اے رسول ان کے ساتھ مباہلہ کیجئے، اپنے اپنے بیٹوں کو لائیے، اپنی عورتوں کو لائیے، اپنے انفس یعنی اپنی جان کو لائیے اور پھر ان کے ساتھ مباہلہ کیجئے. رسول خدا نے مباہلے کے لیے مباہلہ کو قبول کیا اور صبح روز مباہلہ رسول خدا امیر المومنین کے گھر تشریف لائے. امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھاما، امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیا، امیر المؤمنین اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میدان مباہلہ جو کہ مدینے کے باہر تھا روانہ ہوئے. جیسے ہی یہ لوگ میدان مباہلہ میں پہنچے، ابو حارثہ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا اور سوال کیا کہ یہ کون ہے جو محمد کے ساتھ آ رہے ہیں. جواب ملا کہ وہ شخص جو محمد کے ساتھ چل رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب، محمد کا جانشین اور ان کا بھائی ہے، اور جو خاتون ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو بچے ہیں وہ محمد کے نواسے حسن ابن علی اور حسین ابن علی ہیں. ابو حارثہ نے جب یہ سنا تو کہا خدا کی قسم یہ اس طرح سے میدان میں آئے جس طرح انبیاء آیا کرتے تھے، اس طرح سے زمین پر بیٹھے جس طرح انبیاء بیٹھا کرتے تھے، اور پھر مڑ کر جانے لگے. ابو حارثہ سے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو حارثہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم ان کے ساتھ مباہلہ کر لیں گے تو 1 سال کے عرصے میں تمام عیسائی، تمام نصارہ اس زمین پر ختم ہو جائیں گے، ایک نصارہ روئے زمین باقی نہیں رہے گا. اور پھر فرمایا کہ میں اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کر لے کہ بار الہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو وہ پہاڑ اکھاڑ دیا جائے گا. ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اور روئے زمین باقی نہیں رہیں گے. اور رسول خدا کے پاس آیا ابو حارثہ اور کہا کہ یا محمد ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے ساتھ مصلحت کیجئے یعنی صلح کیجئے، اور جو آپ کہیں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کہ اے ابو حارثہ اگر آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو خدا کی قسم آپ سب جو یہاں پر نصارہ موجود ہیں وہ بندر اور خنزیر میں بدل کر مسخ ہو جاتے، یہاں کی وادی آگ کے شعلوں میں بدل جاتی آپ کے لیے، آپ کے درختوں پر پرندے باقی نہ رہتے، اور 1 سال کے عرصے میں 1 عیسائی اور 1 نصارہ روئے زمین باقی نہ رہتا. اس واقعے کو اور اس حقانیت کو نہ صرف مذہب امامیہ کے علماء نے بلکہ بہت سے ایسے علماء جو مذہب اہل سنت سے جن کا تعلق ہے، مثلا فخر رازی نے اپنی کتاب تفسیر الکبیر میں یا زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر الکشاف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس بات پر بھی تصریح کی ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ یعنی امیر المؤمنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جو رسول خدا کے ساتھ میدان مباہلہ میں گئے تھے وہ خلق خدا میں رسول خدا کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھے. اور اس بات پر بھی تصریح ہوئی ہے کہ ابناءنا سے مراد ہماری کتابوں میں نہیں صرف بلکہ مذہب اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس بات پر تصریح ہوئی ہے کہ ابناءنا سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، نساءنا سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور انفسنا سے مراد امام علی علیہ السلام ہیں. اور آپ نے جس طرح دیکھا ہو کہ ابناءنا یا انفسنا یا نساءنا صیغہ جمع ہے، جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، اور عربی قاعدے کے مطابق جمع کے صیغے میں کم از کم 3 افراد ہونا ضروری ہے. لیکن رسول خدا ابناءنا کی جگہ صرف امام حسن اور امام حسین کو لے کر چلے، نساءنا کی جگہ صرف جناب سیدہ کو لے کر چلے، یا انفسنا کی جگہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کر چلے. اتنی وسعت ہونے کے باوجود اگر رسول خدا چاہتے تو جتنے بھی افراد چاہتے لے کر جاتے، مگر اتنی وسعت کے باوجود محدود افراد کو لے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میدان مباہلہ میں رسول خدا کے ساتھ صرف یہی لوگ جا سکتے تھے اور صرف انہی کا ہی حق تھا میدان مباہلہ میں جانا، اور یہ رسول خدا کے لیے خلق خدا میں سب سے زیادہ عزیز تر تھے. تبھی تو رسول خدا اتنی وسعت کے باوجود صرف انہیں ہی میدان مباہلہ میں لے کر چلے. اور تاریخ میں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے واقع مباہلہ کو بطور دلیل پیش کیا ہے. مثلا ہارون الرشید
جو کہ خلفائے عباسی میں سے ہیں، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ خود کو رسول خدا کی نسل سے کیوں مانتے ہیں، جبکہ آپ تو رسول خدا کی بیٹی کی اولاد ہیں اور نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ کے تو کوئی والد نہیں ہے، عیسیٰ کو کوئی باپ نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اس کے باوجود کہ جناب عیسیٰ کے کوئی والد نہیں ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جناب عیسیٰ کو حضرت مریم کے ذریعے نسل انبیاء سے ملحق کیا، اور اسی طرح ہمیں بھی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے نسل رسول سے ملحق کیا ہے۔ اور پھر دوسری دلیل کیا دی کہ کیا تم مباہلہ بھول گئے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا اے رسول ابناءنا، یعنی اپنے بیٹوں کو لے آنا، لیکن رسول خدا حسن اور حسین کو ساتھ لے کر گئے، اور یہ اس بات پر ایک دلیل ہے، واضح ترین دلیل ہے کہ امام حسن، امام حسین اور باقی تمام ائمہ علیہم السلام رسول خدا کے بیٹے، ان کی نسل اور ان کی ذریت ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں عید مبارک کے مباحلہ کی تبریک و تہنیت عرض کرتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔